نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ ہفتے سورہ انبیاء آیت نمبر 89 تا 112 اور اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 1 تا 14 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائی۔ اب اس کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان سب کو رہنما اور پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ بھلائی کے کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ ہر نبی نے مختلف حالات اور مختلف قسم کی مشکلات کے باوجود اپنے اپنے ماحول میں حق کی طرف رہنمائی اور عملی قیادت کا فریضہ بخوبی سر انجام دیا۔ موجود وسائل کا صحیح استعمال کیا، اور جہاں وسائل نہیں تھے ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام پر دعوت اللہ کا کام کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہ ہوئی۔ زوجہ محترمہ بھی اولاد پیدا کرنے والی صحت سے محروم تھیں، پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وارث مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں انہیں فرزند عطا فرمایا، اور ان کی اہلیہ محترمہ کو صحت تولیدی بھی عطا فرما دی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا میں انت خیر الوارثین کہہ کر یہ بھی اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا انتظام خود کرتا ہے، مگر میری غرض یہ ہے کہ میری نسل اس مبارک کام سے محروم نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ دعا مانگتے وقت امید اور خوف کے ملے جلے جذبات ہونے چاہیے، کسی ایک جذبے میں افراط یا تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عفت و عصمت کا حوالہ دیا تاکہ کوئی بیمار ذہن بشری کمزوریوں کی طرف نہ جائے، اور پھر اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں ماں بیٹے کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ تمام انبیاء اور رسل کا دین ایک ہی تھا جو کہ اسلام ہے، البتہ ہر ایک کو شریعت اور منہج الگ الگ عطا فرما دیے گئے۔ آخر میں اللہ کریم نے بندوں سے شکوہ فرمایا کہ ایک ہی دین پر چلنے والے انبیاء کے پیروکار اختلاف کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا الگ دین بنا لیا، نئے نئے طریقے اختیار کر لیے۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کے طور پر یہ بھی فرمایا کہ یہ سب لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ ایمان باللہ قبولیت اعمال کے لیے اولین شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی محنت کی ناقدری بھی نہیں ہوگی، بندے کو اس کے استحقاق سے زیادہ اجر دیا جائے گا۔ انسان کے اعمال لکھے بھی جا رہے ہیں، کسی عمل صالح کے ضائع ہونے یا شمار میں نہ آنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اپنی زندگی غفلت میں گزار دے تو مرنے کے بعد اسے واپس آ کر نیک عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وقت ضائع کر کے عمل صالح کا موقع گنوا دینے والوں کو متوجہ کیا گیا کہ جوں جوں وقت گزرے گا اصلاح کے مواقع ہاتھ سے نکلتے جائیں گے اور بالآخر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ ایسے میں کفر کرنے والوں کے ہاتھ حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ مشرکین کو خطاب کر کے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارے وہ معبود بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہاں پر ان کی چیخیں ہی چیخیں ہوں گی، اور اس شور اور خوف کی وجہ سے انہیں کچھ سنائی بھی نہیں دے گا۔ عمل صالح اور بدعملی کا موازنہ انسان کو اپنی زندگی سنوارنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ اگر جائز اور حلال طریقے سے دنیا حاصل کی جائے تو وہ بھی عمل صالح بن جاتی ہے، اور اگر کوئی انسان دنیا داری کے لیے عبادت بھی کرتا ہے تو وہ بھی بدعملی بن جاتی ہے۔ عمل صالح کرنے والوں کے لیے بھلائی لکھ دی جائے گی، اور انہیں جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی خاص رحمتوں اور عنایتوں کے سائے میں ہوں گے۔ وہ جو چاہیں گے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میسر آئے گا، اور وہ مطمئن اور خوش ہوں گے۔ ملائکہ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور عزت و وقار کے ساتھ انہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ قیامت کے دن آسمان کو ایسے لپیٹ لیا جائے گا جیسے کسی تحریر کو صحیفے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر حشر اور نشر ہوگا، وہ بدلے اور جزا کا دن ہوگا، عمل اور آزمائش کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زمین کی وراثت بھی عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجسم رحمت ہیں
جیسے سورج ہر جگہ روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور پیغام ہر جگہ کو محیط ہے، الا یہ کہ کوئی خود اس سے محروم رہنے کا سامان کر لے تو وہ محروم ہی رہ جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ بات بھی دو ٹوک انداز میں بتائی گئی کہ الہ ایک ہی ہے، اسی کے سامنے تسلیم و رضا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اربوں انسان، جن، فرشتے اور حیوانات اپنی پوری آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان سب کی پکار سنتا ہے، ان کی بات کو سمجھتا ہے اور ان کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا کی، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، اور ہمارا رب ہی اس لائق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ ہمارا رب رحمان ہی وہ ذات ہے کہ جو تم جھوٹی اور بیکار کی باتیں بتاتے ہو، اس کے شر سے بچنے کے لیے اسی سے مدد مانگی جائے، وہ خوب عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں تقوی کی تاکید کی گئی اور اس کے لیے اسلوب انذار استعمال کیا گیا۔ قیامت کا زلزلہ اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ عقلی دلائل اور انسانی مشاہدات سے بھی سمجھایا گیا کہ جو خالق تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ مردہ زمینوں کے زندہ ہو جانے سے بھی یہ بات سمجھائی گئی۔ انسان کی غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں، مگر جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو موضوع بحث بنا لے اور اس کے بارے میں اپنی رائے دینا شروع کر دے تو یہ اس کی بدبختی کی علامت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی تخلیق کے شاہکاروں سے پہچانا جاتا ہے، مگر انسان کے علم اور عقل و فہم کی اتنی وسعت اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے اور اسے پہچان سکے۔ علم، دلیل اور ثبوت نہ ہونے کے باوجود متکبرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کرنا قابل گرفت جرم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ادھر ادھر نظر رکھتے ہیں۔ اگر کہیں دنیا کا مفاد مل جائے تو ان کی عبادت بھی جاری رہتی ہے، اور اگر کچھ آزمائش آنے لگے تو وہ منہ دوسری طرف کر کے اجنبی بن جاتے ہیں۔ ایسے شخص کی دنیاوی مراد بھی پوری نہیں ہوتی اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی کو خسران مبین کہا گیا ہے۔ ایسے دوست بھی برے ہوتے ہیں اور ایسے ساتھی بھی انسان کے لیے نقصان ہی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی عظیم الشان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.